عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جیسے علم بہت زیادہ عطا فرمایا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مال بھی بہت زیادہ عطا فرمایا تھا۔ اور ایک صفت حضرت کے اندر یہ تھی کہ حضرت کا ہاتھ تنگ نہیں تھا، حضرت بڑے کھلے ہاتھ کے مالک تھے، خرچ بہت زیادہ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، یتیموں پر، غریبوں پر، فقیروں پر حضرت بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آج کل میرا کاروبار ٹھپ ہے، بالکل بند ہے، چل نہیں رہا، میرے گھر کا گزران بہت مشکل ہے، اور بچوں کا کھانا وغیرہ، ان کا بندوبست، ان کی معاشی حالت میری آج کل بہت کمزور ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہ کاروبار ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، البتہ ایسا کرو میں تمہیں کاغذ لکھ رہا ہوں، یہ کاغذ جا کر میرے منشی کو دے دینا۔ حضرت نے ان کے لیے کاغذ لکھا اور کہا کہ جاؤ یہ میرے منشی کو دے دو۔ یہ کاغذ لے کر گیا منشی کے پاس۔ جب یہ منشی کے پاس کاغذ لے کر گیا تو منشی نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ یار کتنے پیسے چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت سے کہا تھا کہ مجھ پر 700 درہم کا قرضہ ہے۔ اب حضرت نے کاغذ لکھ دیا ہے، اب کتنے کا لکھا ہے؟ تو جب منشی نے کاغذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس آدمی کو 7000 درہم دے دو۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے حضرت سے کہا ہے مجھ پر 700 درہم کا قرضہ ہے، اور یہ حضرت نے کاغذ میں لکھا تھا کہ اس کو 7000 درہم دے دو۔ منشی پڑھ کر بڑا پریشان ہوا، اس کو جھٹکا لگ گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو منشی نے اس آدمی سے کہا کہ پیسے تو تمہیں مل جائیں گے، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، البتہ ایسا کرو یہ کاغذ میرا حضرت کے پاس پہنچا دو ذرا۔ تو منشی نے وہ کاغذ اس کو دے کر حضرت کے پاس بھیجا۔ جب حضرت نے کاغذ کھول کر اس کو پڑھا، حضرت کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑی پریشانی ہوئی۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ حضرت یہ تو 700 درہم کا کہہ رہا ہے، آپ نے 7000 درہم کہنے کا مجھے کہا ہے، دینے کا مجھے کہا ہے، آپ سے کہیں لکھنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ کہیں آپ 700 کے بجائے 7000 لکھ دیے آپ نے، آپ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اس لیے میں نے اس کو دوبارہ آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو حضرت کو یہ بات پڑھ کر بہت تکلیف اور بہت پریشانی ہوئی، اور اس کو جواب میں لکھا کہ جب میرا کاغذ تم تک پہنچے تو 7000 کے بجائے اس کو 14000 درہم دے دو، بالکل ڈبل دے دو، 7000 کے بجائے اس کو 14000 درہم دے دو۔ آپ کا کیا کام ہے کہ جو رقم میں نے لکھ کر دی ہے اس میں آپ نے باریکیاں نکالی ہے، آپ کا کیا کام ہے اس میں؟ تو حضرت کا ہاتھ اتنا خرچ کرنے میں اتنا آزاد تھا، تنگ ہاتھ نہیں تھا۔ لیکن اس کے الٹ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دکانوں میں جو بچے کام کرتے ہیں یا جو دیہڑی مار ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، جو نوکر چاکر گھروں میں ہوتے ہیں، ان کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان سے بھی 1000-1500 روپے مار لیں، پارٹی کے بہانے سے یا تم نے چھٹی کی تھی اس کے بہانے سے۔ یقین جانے ہمارے اخلاق اس درجے تک گر چکے ہیں اور اتنے گھٹیا اخلاق ہمارے بن چکے ہیں، اگر ہم سبزی کی دکان پر جاتے ہیں اور سبزی والا یہ کہتا ہے کہ یہ سبزی 100 روپے کلو ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس سے یہ سبزی 70-80 روپے کلو کی لے لیں۔ اگر آپ کو یہ ریڈی والا بوڑھا بیچارہ آم بیچ رہا ہو نا، اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ آم 100 روپے کلو ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے یہ آم کہیں پر 60-70 روپے کلو خرید لیں۔ ہماری یہ کوشش یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو 100 کے بجائے 120 دے دیں، کہ جیسے ہم آج اپنے بچوں کے لیے آم لے کر جا رہے ہیں، اچھا کھانا لے کر جا رہے ہیں، یہ بھی آج اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا وغیرہ لے جائے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت ایک اور ملک میں کہیں سفر کسی وجہ سے گئے۔ اس زمانے میں جہاز وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، لوگ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت 150-200 کلومیٹر تقریباً دور دوسرے ملک گئے، تو دوسرا شہر تھا، اس طرف گئے۔ جب ادھر گئے تو وہاں ایک آدمی، اس کو حضرت کو پین کی ضرورت ہوئی، تو ایک آدمی سے کہا یہ پین ذرا دکھاؤ، میں نے کچھ لکھنا ہے، ابھی آپ کو واپس دے دوں گا۔ تو حضرت نے ان سے پین لیا، کچھ لکھا، کچھ عرصے بعد گھر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرے پاس ایک پین ہے۔ سوچا کہ پین کہاں سے آ گیا میرے پاس؟ تو ذہن میں آیا کہ یار یہ پین تو میں نے فلاں شخص سے کچھ دیر لکھنے کے لیے لیا تھا، اور پھر میں نے ان کو واپس ہی نہیں کیا۔ تو حضرت نے دوبارہ سامان باندھا اور پین واپس کرنے کے لیے دوبارہ اس شہر کا سفر کیا۔ وہاں پہنچے، اس آدمی کو ڈھونڈا، وہ آدمی مل گیا۔ تو حضرت نے ان سے معافی مانگی کہ یار اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو، اور یہ پین میں نے آپ سے تھوڑی دیر لکھنے کے لیے لیا تھا، یہ واپس لے لو۔ اور یہ اس لیے کیا کہ حضرت کو قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی تھی، کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ بھائی جو تمہارے پاس امانتیں ہیں وہ امانتیں ان امانت والوں کو واپس پہنچا دو، ان کو واپس کر دو۔ تو حضرت نے قرآن کی اس ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ یہ تھے پرانے بزرگ کہ جن کے پاس اگر تھوڑا سا بھی علم ہوتا تھا تو وہ علم پر عمل کرتے تھے۔ آج کل لوگوں کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے، بچہ وہ علم جھاڑتا ہے کہ اللہ اللہ اللہ، بس کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن عمل کرنا یہ شاید ہمارے قول و عمل میں تضاد ہے، کہ کہتے ہم کچھ ہیں اور کرتے ہم کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔